ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للكافرين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله مولانا العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مکرم، محترم اور پیارے بزرگوں، عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، آج کوئی خاص بات ہے۔ آج میلہ بالکل قریب لگا ہوا ہے، چھوٹی دنیا کا۔ کیا وجہ ہے یہ تو پتہ نہیں، لیکن اچھی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ عزیزان مکرم محترم، اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا فرمایا ہے اور جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اعدت للمتقین، یہ جنت میں نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم جو ہو جنت کے لیے تگ و دو کرو، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تم دوڑو، سارعو، تم اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو، سرعت، تم اللہ سے بخشش کو پانے کے لیے جلدی کرو، اور تم جنت کو پانے کی بھی تم جلدی کرو۔ اس میں کوئی تاخیر نہیں، اور جنت پانے کی تم نے تمنا ہی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی۔ کیسی جنت؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اگلے ہی ٹکڑے میں کہ فرمایا کہ عرضها السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وسعتیں، اس کی چوڑائی اتنی ہے، یہ لمبی چوڑی جنت۔ تم اس جنت کو پانے کی کوشش کرو، اور اس کی طرف سرعت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تم جلدی کرو، تیزی دکھاؤ، سستی نہیں۔ پھر اگلا ٹکڑا کیا فرمایا؟ اعدت للمتقین، یہی جنت جس کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یہ جنت جس کی زمین و آسمان کے برابر اس کی فقط چوڑائی ہے، یہ میں نے متقین کے لیے تیار کی۔ اب یہاں کا سوال پیدا ہو گیا، سوال یہ پیدا ہوا کہ یا رب العالمین، وہ جنت جس کی طرف ہم نے جلدی کرنی ہے، اور وہ جنت جس کی طرف تیزی کے ساتھ جانے کی
تو ہمیں ہدایت اور تعلیم کر رہا ہے، ہمیں رغبت دلا رہا ہے کہ تم اس جنت کو پالو، اور وہ جنت بتا دی کہ متقین کے لیے۔ تو متقین تیری نگاہ میں کون ہیں کہ ہم اس کو کوالیفائی کریں اور جنت پا جائیں؟ تو پھر آگے کیا فرمایا؟ میں نے آپ دوستوں کو متعدد مرتبہ کہا، آج پھر دہراتے ہیں کہ اس طرح کا جب بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا تو آگے الذی اور الذین لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَسَعَدُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی تم طرف تیزی سے دوڑو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی۔ یا اللہ، متقین کون؟ وہ کیا معیار ہے جس پر جا کر جنت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک سادے ترین لفظوں میں، کوئی راکٹ سائنس نہیں، بالکل سادہ سادہ 2 + 2 = 4 کے ذریعے کے طریقہ پر ارشاد فرما دیا کہ متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ پہلی بات کہ میں جنہیں جنت کی طرف دوڑنے کی تعلیم کر رہا ہوں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کی ترغیب دے رہا ہوں، وہ لوگ متقین ہیں، اور ان متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ہر 2 صورت میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آج کل حالات کمزور جا رہے ہیں، کورونا آ گیا ہے جی، وہ ہر حال میں رب ذوالجلال کی راہ میں اپنے طاقت کے مطابق وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑا بہت جتنا بھی رب نے ان کو دیا، توفیق ملی ہوئی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فی السراء والضراء، خوشحالی کے اندر بھی اور تنگ دستی کی حالت میں بھی کرتے۔ پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، متقین جنہیں جنت کی طرف اللہ کہہ رہا ہے دوڑو اور یہ جنت تم پالو، ان کی دوسری صفت ہے کہ جو غصہ پی جاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جاتے ہیں۔ تیسری صفت وعافین عن الناس، اور پھر وہ صرف غصہ پیتے ہی نہیں ہیں بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے حضرت نصاب، یہ ہے وہ سلیبس، یہ ہے وہ طریقہ کہ جس پر چل کر ہم جنت کے حقدار بنیں گے، متقین کی فہرست میں شمار ہوں۔ 3 باتیں، حالات کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، مناسب انداز میں دائرہ کار میں رہتے ہوئے راہ خدا میں خرچ کرتے رہو۔ 2، لوگوں اگر کوئی تمہیں غضب دلائے، غصہ دلائے، طیش دلائے تو اس میں نہ آؤ بلکہ غصہ پی جاؤ۔ اور تیسرا، صرف پی کے دل کے اندر بغض نہ رکھو بلکہ معاف کرو۔ یہ تینوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو ہم متقین کی فہرست میں آ جائیں گے اور جنت ہمارا ٹھکانہ۔ گنتی تو آسان ہے، کام بھی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بہت مشکل ہے۔ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ غصہ پینا۔ ہمارے ہاں غصہ یہ تو بہت ہی عام بیماری کی طرح ہمارے اندر پایا جاتا ہے، غصہ۔ اب دیکھیں، ظاہر ہے غصہ ہر شخص غصے میں ہے، وجوہات کوئی بھی ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ غصہ ویسے عام طور پہ کہتے ہیں نہیں، انسان کی نیچر میں ہے، لیکن ٹھیک ہے، ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے کہ کیا چیز ہے،
لیکن اس کو بیماری کے طور پر دیکھیں نا، انسان کو بخار ہو گیا، اس کا سبب تو ہے نا کوئی نہ کسی وجہ سے بخار ہوا ہے، تو غصہ بھی تو کسی وجہ سے آیا ہے نا۔ اس کو نیچر کے حصے کے کھاتے میں ڈال کر، مزاج کے کھاتے میں ڈال کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بھائی، بخار کو یہ بخار تو ہو ہی جاتا ہے جی، سردیاں آتی ہیں تو بخار ہو ہی جاتا ہے، تیز گرمی لو لگتی ہے بخار ہو ہی جاتا ہے، تو چھوڑ دیں، بخار کا علاج نہ کریں۔ کسی وجہ سے ہوا ہے تو اس وجہ کو ہم دور کریں اور اس بیماری سے جان چھڑا لیں۔ تو یہ جو غصہ ہے یہ بھی تو ایک بیماری ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ اندر موجود تھی، کسی وجہ سے وہ باہر آ گئی، ہم اس وجہ کو تلاش کریں۔ عام طور پر جو کہتے ہیں نا یہ بڑے غصے والا ہے، تو کیوں ہے بھائی؟ یہ سر ایسا ہے نا، ہمارے پاس تو ہمیں یہ والی باتیں کرنا میرے لیے اس لیے آسانی کہ یہ ماہر نفسیات بیٹھے ہوئے، پروفیسر کیانی صاحب، یہ ماہر نفسیات ہے۔ تو یہ بیماری ہے۔ اب اس بیماری میں ہم کوئی اس وجہ کو تلاش کرے، بجائے اس کے کہ ہم کہہ دیں کیوں آیا غصہ، عام طور پر کیوں آتا ہے۔ اس کے اسباب پر بہت کچھ لکھا گیا، پڑھا گیا، علماء نے کہا ہے، اسکالرز اور ماہرین کہتے ہیں عام طور پر جو غصہ ہوتا ہے نا حضرت، وہ کسی محرومی کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی کسی کمزوری کی بنیاد پر غصہ پایا جاتا ہے۔ میرے اندر فلاں ایک کمزوری پائی جاتی ہے، اب میں اس کو ایک جلال اور غصے کا خول اور شیل دے دیتا ہوں کہ نہ کوئی قریب آئے گا نہ میرا بھانڈا پھوٹے گا۔ ہوگا نا بڑا جلالی ہے بھائی، جلالی اس لیے ہے کہ اس کے اندر ایک کمزوری ہے، وہ کمزوری کو اس نے شل دیا ہے، کس کا؟ ایک خول دیا ہے، ایک پروٹیکشن دی ہے اپنی کمزوری کو غصے سے۔ اب چونکہ وہ غصہ اس کو ہے، لوگ اس کے قریب نہیں جاتے، اس کی کمزوری کھلتی نہیں ہے۔ جس کے اندر وہ قریب آئے گا اور لوگ قریب آئیں گے تو ظاہر اس کی کمزوری وہ راز فاش ہو جائے گا، بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ ہم اپنی اس عزت کو بنائے رکھنے کے لیے اور اس کمزوری کو دبانے کے لیے جس کا سہارا لیتے ہیں اس کا نام ہے جلال، غصہ۔ غصے کا یعنی ایک ادبی نام کہہ لیجئے جلال۔ چلو پیارے بچوں، آپ لوگ نا وہ آخری صف میں جاؤ، شاباش، ساری چھوٹی دنیا چلیں شاباش، اور بڑے بچے جو ہیں نا وہ آگے آ جائیں، بڑے بچے آگے آ جائیں، شاباش۔ بھائی ایک ترتیب ہے نا، صف میں، اگلی صف میں بڑے لوگ آگے، بچے پیچھے، تو سیکھنے کے لیے بھی بڑے بچے آگے آ جائیں۔ بڑے بچے بچے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ ان کو بچنا نہیں چاہیے بھئی۔ آپ آگے آئیں گے تو یہ اگلی نسل جو سیکھے گی نا کہ دیکھو وہ آگے انکل بیٹھے کیسے سن رہے ہیں، وہی بچے آگے بیٹھے ہوں گے۔ بچے تو پھر بچے ہیں، بچے تو پھر بچوں کو شرارت تو بچوں نے کرنی ہے۔ ایک سنجیدہ بچہ بھی ہوگا تو دوسرا بچہ اس کے ساتھ اگر باتیں کرے گا تو اس کے ساتھ شامل گفتگو ہو جائے گا۔ آپ بڑے بیٹھے ہوں گے، اگلی 2 3 4 صفحے سکون کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوگی، تو بچوں کے سامنے ایک تصویر جا رہی ہوگی کہ ہاں یہ ہے طریقہ بیٹھنے کا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، لیکن ساتھ ان کی تربیت بھی کرنی ہے، اور تربیت کا اسلوب وہی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا، صف بندی کے ذریعے۔ یہ آسان سی بات ہے، نماز کو آپ دیکھیں کہاں کہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ تربیت ہے۔ چلیں، تو اسی لیے عزیزان مکرم محترم، اب میں اس کو زیادہ سائنٹیفک کے طور پر نہیں لے کے جا سکتا، میں صرف آپ کو چند احادیث طیبہ سناؤں گا، چند قرآن کی آیات سناؤں گا، تاکہ ہم غصے کی مذمت کو دیکھیں کہ قرآن مجید نے اور نبی مکرم علیہ السلام نے غصے کی مذمت فرمائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس سے بچو۔ مثلا ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اوصینی یا اوصی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔
مجھے کوئی نصیحت کرے، مجھے کوئی سبق بتائیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہیں کرو۔ فردد مرارا، اس نے دوبارہ اس سوال کو دہرایا تو آپ نے پھر یہی جواب لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ وہ کہتا ہے مجھے نصیحت کریں، حضور فرماتے ہیں غصہ نہ کرو، اور دوسری کوئی نصیحت، بس یہی کافی ہے کہ غصہ نہ کرو۔ گویا یہ غصہ انسان کی عقل کو، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، غصہ انسان کی عقل پر غالب آتا ہے۔ شیطان انسان کے اوپر جہاں جن طریقوں سے حملہ کرتا ہے ان میں سے 3 مشہور چیزیں ہیں۔ ایک ہے نشہ، دوسرا ہے غصہ، اور تیسرا ہے مال کو خرچ کرنے میں کنجوسی۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے شیطان انسان کو پچھاڑ دیتا ہے۔ تبھی نبی کریم علیہ السلام نے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ لیس شدید بسرعہ، تمہارے خیال میں، حضور نے پوچھا نا تمہارے خیال میں بھئی بڑا پہلوان، تگڑا پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہی جواب دیا کہ وہ جو مد مقابل کو پچھاڑ دے چاروں شانے چت کر کے، یہی ہے نا جی؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیس شدید بسرعہ، جو مد مقابل کو پچھاڑ کر رکھ دے میرے نزدیک وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک پہلوان کون ہے؟ فرمایا کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ بالغضب عند الغضب، میرے نزدیک صحیح تگڑا پہلوان وہ ہے کہ غصے کے وقت وہ اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ غصہ کے وقت یہ غصہ انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن آتا کیوں ہے؟ اس آتا پہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر اس میں انسان کی ذات ہے اس کو چاہیے کہ وہ معاف کرے، لیکن دین ہے، دینی شعار ہے، تو پھر وہاں پر غضب۔ سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی پوری زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور حضور نے بدلہ لیا ہو۔ ہاں مگر دین کے معاملے میں حضور سے زیادہ غضبناک کوئی نہ تھا۔ یہ بات غیرت ہونی چاہیے۔ غصے کا ختم کرنے کا معنی یہ نہیں کہ غیرت نکال کے رکھ دو۔ امام غزالی نے اس کے لیے لفظ ہی استعمال کی کیمیہ سعادت میں، فرمایا کہ غصہ نہ ہونے کا معنی بے غیرت ہو جانا نہیں ہے، غیرت کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ کوئی میرے گھر میں بغیر دروازہ کھلا ہو، بغیر دستک دیے داخل ہو جائے اور میں کہوں مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا، یہاں غصہ آنا چاہیے، یہاں پہ غیرت ہے، یہاں غیرت آنی، کیونکہ جس کو ایسے بھی غصہ نہ آیا، امام شافعی فرماتے وہ گدھا ہے۔ جس کو ایسے بھی غصہ نہ آیا کہ دین پر حملہ ہو، عزت پر حملہ ہوا، ذات کی بات نہیں کر رہے، ذات کی بات نہیں کر رہے، اور وہ پھر بھی نہ، فرمایا وہ گدھا ہے جس کو غصہ دلایا بھی تو نہ آیا۔ اللہ، اس لیے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوان کون ہے؟ جو اپنے نفس پر قابو پائے، اور کب پائے؟ جب غصہ آ رہا۔ مولا علی کا کتنا مشہور واقعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کا، کہ آپ نے ایک کافر کو چت کر کے اس کی گردن پہ تلوار رکھی کہ لمحہ تھا کہ ابھی اس کا سر تن سے جدا ہو، اور اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا اور آپ فوراً ہٹ گئے۔ کتنی مشہور یہ روایت بیان ہوتی ہے، چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہوا کہ یہ بندہ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہا ابھی جب میں تجھے قتل کرنے کو تھا اس وقت تک اللہ کی رضا شامل تھی، تو نے میرے منہ پر تھوک کر مجھے غصہ دلا کر مجھے بھی شامل کر دیا، اور میں اب یہاں شرک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میری ذات آ گئی نا۔ اب ملاوٹ، اب قتل کروں گا تو کیا بنے؟ حالانکہ کون دیکھ رہا ہے؟ میدان جنگ میں کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے؟
وہ ایک اکیلا اپنا دشمن لے کے وہ اپنا، اور یہ کوئی سوشل میڈیا کا دور تو نہیں، آج سے 1500 سال پرانی بات ہو رہی ہے کہ جہاں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہوں، لیکن اللہ تو ہے نا۔ لیکن پھر بھی کہ کل کلاں جب یہ بات نکلے گی کہ اس نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے اس کے منہ پہ تھوکا تھا، نہیں، میں تجھے قتل کروں گا تو صرف اس لیے کہ تجھے اللہ کے دین میں تجھے مخالفت پائی، اللہ کے دین سے مخالف پاؤں گا تو تجھے قتل کروں گا، میری ذات سے تیری مخالفت ہے، معافی معافی۔ یہ جذبہ آج ہم نے پیدا کرنا، اپنی بیماری کو نکالنا ہے، غصے کو نکالنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ میں نے بھی آپ کو جنت کے حوالے سے بتایا کہ جنت متقین کے لیے ہے، اور متقین کون ہوں گے؟ اللہ اکبر، کہ جو خرچ کریں گے، جو غصے کو پی جائیں گے اور لوگوں کو۔ حضرت میمون بن مہران کا کتنا مشہور واقعہ علماء نے لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ حضرت میمون بن مہران یہ بہت تابعین بزرگوں میں سے ہیں، تقریباً 117-18 ہجری میں آپ کا، یعنی یہاں سے کچھ 1400 سال پیچھے آپ کا وصال پاک ہوا ہے۔ حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ پاس ان کا ایک مہمان آیا ہوا تھا، تو وہ ملازمہ گرم گرم سالن لے کر حضرت کی خدمت میں آئی، کہیں پاؤں الجھ گیا اور وہ جو گرم سالن تھا وہ گر گیا، تو وہ آنکھیں غصے سے لال۔ اللہ اکبر، دیکھو نا ولیوں کے گھر میں رہنے والے بھی قرآن پہ کیسے عبور رکھتے ہیں۔ اس نے اسی وقت کہا کہ اے مالک، اللہ کے کلام کی اس آیت کو ذرا یاد کر لیجیے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ اس نے فوراً آیت سنا دی، والکاظمین، کاظم کہتے ہیں غصہ پینے والا، کاظم کسے کہتے ہیں؟ غصہ پی جانے والا۔ اپنے بچوں کے ناموں کو رکھیں، یہ جو ٹونی منی نام الٹے سیدھے رکھنے کی یونیک کے چکروں میں، یہ یونیک لوگوں کے نام رکھو نا، یہ یونیک نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم یونیک نہیں ہے تاریخ اسلام میں، کیوں جناب؟ موسیٰ کاظم جیسا شخص ہے؟ اللہ، تو پھر ایسا بندہ لے کر آؤ۔ تو آپ یہ دیکھیں، حضرت میمون بن مہران نے جب اس کنیز سے یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا سنا، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جانے والے، تو کہا جا میں نے غصہ پی لیا۔ تو کہا حضور آیت کا اگلا ٹکڑا بھی تو عمل کر لیے ہے، وعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ کہا جا معاف بھی کیا، خالی غصہ پی نہیں لیا، معاف بھی کر دیا۔ دیکھو قرآن کیسا قرآن یاد ہے۔ یہاں پہ جناب مولوی صاحب کے پاس 20 سال بیٹھے رہتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھ کے تقریر سنتے ہیں، پتہ کچھ نہیں، کیونکہ وہ سننے کب آتے ہیں؟ وہ تو ایسے نماز جمعہ پڑھنے، سننے نہیں آئے۔ یہ میں اپنے اوپر افسوس کر رہا ہوں کہ میں سکھا نہیں پاتا، ہے نا جی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلی صف میں بندہ بیٹھا ہو، اتنے عرصے سے بیٹھا ہو، اس کو کوئی 2-4 آیتوں کا ترجمہ طریقے سے نہ آتا ہو؟ یہ افسوس کی بات ہے۔ کیوں؟ اور یہ اسی نماز پڑھنے جاتے ہیں، بس نماز پڑھنے جاتے ہیں، بس نماز سیکھنا ہے، کچھ نہیں۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کے در میں قیل و قال محمد، بہترین مسجد، مدرسہ اور خانقاہ وہی ہے جہاں قال اللہ و قال رسول اللہ سکھایا جاتا ہے۔ مسجد نماز کے لیے ہے، لیکن درس گاہ بھی تو ہے۔ خانقاہ صرف پیر صاحب مرید پکڑنے کے لیے تو نہیں ہے نا، خانقاہ تربیت کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ یا مدرسہ صرف بکرا منگوانے کے لیے ہے؟ تربیت کے لیے۔ بہرحال تو اس نے دوسری آیت کا دوسرا ٹکڑا پڑھا، آپ نے کہا جا معاف کیا، اس نے تیسرا ٹکڑا بھی پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کیا، جا آزاد بھی کیا۔ آپ یہ دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے قرآن پر عمل کرنے والے لوگ، جو صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے والے لوگ۔
آج حضرت مکرم ہمیں ضرورت اسی بات کی. اب یہ قربانی کے دن آنے والے ہیں, شاید آج چاند نظر آ جائے, ہے نا جی, امکان ہے نا, کل آئے گا انشاءاللہ. علی بھائی کہہ رہے ہیں آج کیا 28 ہے, ہیں آج 28 ہے, 29 ہے, تو پھر امکان ہے نا چاند نظر آنے کا. کل بھائی تو پھر آج 28 ہے نا, ہاں بس پھر علی بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, چلو اللہ خیر کرے گا. تو بہرحال رمضان وہ کیا کریں, عید کے دن آنے والے, بقرعید کے, قربانی ہم کریں گے, تو پھر کوئی نیت تو کرنی چاہیے نا کہ اس دفعہ قربانی کے لیے جب جانور خرید رہے ہوں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کریں گے. یہ جب چھری پھیر رہے ہوں گے تو چھری کے ساتھ قرآن, یہ قربانی تو ایک علامت ہے نا فقط, بنیادی طور پر کیا ہے, یہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ ابراہیم کی سنت ہے. تو ابراہیم کے اس طرح غصہ کرتے تھے علیہ السلام, جیسے مجھ سے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی. بھائی غلط ہی تو برداشت کرنی ہے, برداشت کس کو کرنا ہے, ٹھیک بات کو برداشت کرتا ہے, ٹھیک بات برداشت کی جائے, ٹھیک تو ٹھیک ہوتی ہے, غلط کوئی تو برداشت کرنا ہے. یہ کون سا آپ اپنا اخلاق دکھا رہے ہیں, غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, اس کا مطلب آپ خود غلط ہیں, آپ خود غلط ہیں. میں آپ کے سامنے اسوہ تو رکھ رہا ہوں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی, یہ گھر کے اندر کی خبر ہے نا, کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. اور اسی طریقے سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے, جس کے پاس بھی کوئی نیکی ایسی ہو جو اس نے اللہ کی طرف بھیجی ہو وہ آگے آ جائے. اعلان سن رہے ہیں جناب, کل قیامت میں اعلان ہوگا, جس نے کوئی نیکی بھی اللہ کے سامنے بھیجی ہو وہ اگلی صفوں میں آ جائے. تو صرف وہ لوگ آگے آئیں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا ہوگا, اور کوئی آگے قدم بڑھائے گا ہی نہیں. اب آپ سمجھے جناب, کون آگے آئے گا, جس نے غصہ پی لیا, لوگوں کو معاف کیا. حضرت دیکھیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام, صحیح مسلم کی حدیث, فرمایا بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے. غلطی تو ہم سے بھی ہوتی ہے. آخری جملہ کہتا ہوں, میں حدیثیں تو کوئی 16-17 لکھ کے لایا تھا کہ آپ کو سناؤں گا, لیکن وہ ادھر ٹائم زیادہ لگ گیا. دیکھو جی, معاف کرنے میں ہمیں سب سے زیادہ جو چیز نظر رکھنی ہے وہ یہی رکھنی ہے, غصے کو کنٹرول کرنے میں, اور وہ کیا ہے, وہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ میں غصہ کر رہا ہوں, میں کسی نے میری پسند کے خلاف کوئی بات کر دی ہے, اب مجھے غصہ آ گیا, اب میں غصے کا اظہار کرتا ہوں. تو ایک لمحے کے لیے بس سوچ لے کہ میں رب کا کتنا نافرمان ہوں. اگر اس کو غضب آ گیا تو پھر کیا ہو, پھر کیا ہو. بس یہ ایک سوچ ہوگی جو انسان کو پیچھے لے جا سکتی ہے. ادروائز انسان غصے کے اندر اتنا آگے نکل جائے گا کہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں غصے میں انسان چھلانگیں مارتا ہے, یہ نہ ہو کہ چھلانگ ایسی لگے کہ جہنم میں جا گرے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.